تبلیغ کے کرنے والے کوئی ان پڑھ لوگ نہیں ہیں. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو بڑے زبردست عالم تھے، مستجاب الدعوات تھے، بڑے اولیاء اللہ اور صاحب نسبت تھے، اور خلیفہ تھے حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ابو داؤد شریف پڑھاتے تھے، ترمذی شریف پڑھاتے تھے، زبردست عالم تھے جن کی کڑھن سے اللہ نے ساری دنیا میں کام پہنچایا. حضرت مولانا انعام الحسن صاحب 30 سال تک بخاری شریف پڑھائی اور اس کے حاشیے لکھے ہیں. زندگی پوری تعلیم و تعلم میں گزری، دعوت کا کام ساتھ ہے. یہ علماء کے ہاتھ سے اللہ نے شروع کرایا ہے. بزرگوں اور دوستوں، اب بھی علماء کی سرپرستی میں چل رہا ہے، اور جو اس میں شریک ہوں گے اللہ پاک ان سے سارے عالم کا کام لیں گے. ارے ان حضرات نے بھی وہی بخاری مسلم پڑھی جو ہم نے پڑھی، ان سے اللہ نے سارے عالم کا کام لیا تو ہمارے سے نہیں لیں گے. فرق یہ ہے کہ نیت کرنی ہے، قدم اٹھانا ہے. نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. سارے عالم کی نیت کی، اللہ نے سارے عالم کا ثواب دیا، سارے عالم میں استعمال کیا. ہم بھی سارے عالم کی نیت کریں گے، اللہ جل شانو سارے عالم کے لیے قبول کریں گے. ہمارے مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری تھے، بہت سے لوگوں نے دیکھا ہے قریب سے. وہ کہتے تھے دارالعلوم دیوبند سے میں فارغ ہوا اور اول نمبر پر پاس ہوا، سب سے زیادہ نمبر میرے ہیں. اور بمبئی میں آ کر میں نے ایک امامت قبول کر لی. ایک مسجد میں قرآن پڑھاتا تھا بچوں کو اور تفسیر سناتا تھا، نماز پڑھاتا تھا. جماعت والے آتے تشکیل کرتے تو میں حسب معمول علماء کی عادت کے مطابق میں بھی کہتا تھا یہ بھی تو دین کا کام ہے، میں بھی تو دین کا کام ہی کر رہا ہوں، کیا حرج ہے. خیر وہ آتے تھے، یہ کہتے تھے. ایک دن ایک بڑے میاں انہی کے خاندان برادری کے آئے، بے تکلف، کہنے لگے مولوی صاحب ایک ذرا مسئلہ بتائیے. کیا ہے؟ کہا ایک ڈاکٹر ہے وہ علاج کر رہا ہے، کسی کے سر میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، ٹانگ میں درد ہے، بخار ہے، نزلہ ہے، کانسی ہے، زکام. اتنے میں ایک عورت آئی چیختی چلاتی روتی ہوئی. وہ کہنے لگی کہ میرا شوہر کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اور خون کا قے ہو گیا ہے، وہ بے ہوش ہے، ذرا چل کے دیکھ لیجئے، وہ آ نہیں سکتا، میں لا نہیں سکتی. ڈاکٹر کہتا ہے میں یہاں علاج کر رہا ہوں، مجھے فرصت نہیں ہے. تو بڑے میاں نے پوچھا مولوی صاحب سے کہ ڈاکٹر کو جانا چاہیے یا یہاں علاج کرنا چاہیے. تو مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ نے بڑے جوش میں کہا اس پاگل ڈاکٹر کو فوراً جانا چاہیے، جان بچانا فرض ہے. ارے سر میں درد پیٹ میں درد تو بعد میں بھی علاج ہو سکتا ہے، اس کی تو جان جا رہی ہے. تو بڑے میاں نے تسلی سے کہا مولوی صاحب جن بچوں کو آپ پڑھا رہے ہیں اللہ قبول فرمائے یہ ابھی مکلف نہیں ہے، کل مکلف بنیں گے. جو لوگ آج بغیر کلمہ نماز کے بوڑھے بوڑھے مر کے قبروں میں جا رہے ہیں ان کا ایمان بچانا فرض ہے کہ نہیں ہے؟ اب مولوی صاحب کہنے لگے یار بات تو ٹھیک ہے، اچھا ذرا چلو میرا چلہ لکھو. ہم نے خود بیان میں سنا، وہ خود کہتے تھے 40 سال ہو گئے اب تک میرا چلہ پورا نہیں ہوا. اور پھر کہنے لگے میں کوئی فخر کے طور پر نہیں، تحدیث بن نعمہ کے طور پر کہتا ہوں، اگر میں بمبئی میں رہتا بے شک 100-200 بچے مجھ سے قرآن پڑھ لیتے، 10-20-50 آدمی صحیح راستے پر آ جاتے، ایک محلے میں میرا کام ہو جاتا. لیکن تبلیغ میں لگنے کی برکت یہ ہوئی، کہا تحدیث بن نعمہ کے طور پر کہہ رہا ہوں، پورے 6 بر اعظموں کے ہر ملک میں میرا فیض پہنچا ہوا ہے. آج دنیا کا کوئی ملک اور خطہ ایسا باقی نہیں ہے جہاں میری بات اور میری مثالیں نہ بیان کی جاتی. دیکھا آپ نے، یہ ہمارے زمانے کے ہمارے موجودہ ساتھیوں میں سے ہوں گے. وہ رہتے مسجد میں بے شک کچھ بچے قرآن پڑھ لیتے ہیں، کچھ نمازی بن جاتے ہیں، کچھ ماحول ٹھیک ہوتا، بے شک ٹھیک ہوتا، لیکن اللہ کے راستے میں نکلے تو کیا ہوا؟ 7 بر اعظم میں اللہ نے بات پہنچا دی. بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، روکنا کسی کو نہیں ہے. آپ درس تدریس کرو، آپ وعظ و ارشاد کرو، تصنیف و تالیف کرو، جو آپ کے جی میں ہے، دین کی خدمت کرو، سب دین کی خدمت ہے، سب کا اجر و ثواب ہے. لیکن میرے دوستو اس دعوت کے ساتھ کریں گے اللہ سارے عالم کا ثواب دے.